السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے اور محترم بھائی، آپ نے حاملہ اور دودھ پلانے والی کی تعلق سے جو ہے وہ پوچھا، تو میں نے اس تعلق سے پھر آپ کو بتلایا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ ایک تو ہو گئی رخصت، دوسرا یہ کہ میں نے جواب دیا کہ وہ بعد میں روزے کا یا اسی وقت میں روزے کا فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کا حوالہ دیا، تو محترم میرے پیارے بھائی، آپ کی بات بھی درست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض بیمار ہے، مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لیں۔ یعنی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت وہ بھی مریض اور وغیرہ کے حکم کے اندر ہی آئے گی۔ تو جیسے مریض کو اور مسافر کو کہا جا رہا ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، یعنی جب صحت مند ہو جائے۔ مسافر کا جب سفر ختم ہو جائے تو بعد میں جو روزے اس سے رہ گئے دوران سفر، وہ روزوں کی گنتی کو پورا کر لے۔ اور ایسا ہی حکم مریض کا ہے کہ مریض بھی بعد میں روزے رکھے۔ تو محترم میرے پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ مریض کے لیے بھی دو حکم ہیں۔ ایک مریض ہے دائمی مریض، جس کے تعلق سے، اور ابھی اعظم بھائی کے سوال کے جواب میں نے یہ بتلا بھی دیا ہے۔ ایک مریض ہے کہ جو اب موت سے ہی ہمکنار ہوگا، یعنی جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے فعدۃ من ایام اخر کا حکم نہیں ہوگا، وہ روزے کا فدیہ ہی دے گا اور خلاص، آزاد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بوڑھے کا بھی یہی حکم ہے، بڑی عمر کا بوڑھا اور بوڑھی وہ بھی روزے کو چھوڑ دیں گے، اور جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں گے، جیسے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، صحیح بخاری۔ تو مریض کے لیے بھی دو حکم ہیں۔ ایک ہے وہ مریض جو شفا یاب ہو جائے گا، امید ہے، وہ بعد میں جب شفا یاب ہو جائے فعدۃ من ایام اخر، چھوٹ گئے روزے رکھے۔ جو مریض دائمی مریض ہے اور موت کے سوا کوئی راستہ اور اب نہیں ہے، تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ اب معاملہ رہ گیا حاملہ اور دودھ پلانے والی کا، تو اس کے تعلق سے جو ہے وہ ائمہ کے اندر، علماء کے اندر ایک سے زیادہ اقوال ہیں۔ اس تعلق سے علماء کے اندر ایک سے زیادہ اقوال موجود ہیں، جنہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور ایک وہ ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی جو ہے وہ بعد میں روزے کا روزہ رکھے گی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ اسی طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت جب اسے اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، یا حمل کے کمزور ہونے، بچے کے دودھ کے ختم ہونے کا، کم ہونے کا خطرہ ہو، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے، اور جب حمل ہٹ جائے، دودھ پلانا ہٹ جائے تو قضا کر لے۔ بعض کہتے ہیں صرف فدیہ کافی ہے، قضا نہ کرے۔ بعض کہتے ہیں قضا کر لے، فدیہ نہیں ہے۔ بعض کا قول ہے نہ روزہ رکھے، نہ فدیہ دے، نہ قضا کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ایک سے زیادہ قول۔ آپ نے درست سنا، آج تک یہی ہے کہ حاملہ عورت جو ہے وہ بعد میں روزہ رکھے گی، دودھ پلانے والی بعد میں روزہ رکھے گی جب بچے کا دودھ پلانا ختم ہو جائے گا۔ پہلا فتویٰ عام طور پر یہی ہے۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تو محترم پیارے بھائی، یہ بھی علماء کے دلائل میں سے دلائل ہیں، جیسا کہ محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، دارالسلام نے اس کو مترجم کر دیا، اور اس تعلق سے میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کو کوئی اندیشہ ہو یا دودھ پلانے والی کو، تو وہ روزہ افطار کر سکتی ہے، اور
ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، ان پر روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ انہی سے ایک یہ کہ حاملہ عورت کو، ام ولد کو دیکھا جو حاملہ تھی، بچے کو دودھ پلاتی تھی یا بچے کو دودھ پلاتی تھی، اس سے بھی یہی کہا کہ تیری مثال اس شخص جیسی ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ہر دن ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کر، تجھ پر قضا نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، ایسی عورت جو حمل سے ہو اور اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ کہا وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیا کرے۔ اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ فدیۃ طعام مسکین کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بڑی عمر کا آدمی جو روزہ رکھتا ہو لیکن اب بہت بوڑھا اور عاجز ہو گیا ہو، اس پر اور حاملہ پر روزہ نہیں ہے، یہ ہر روزے کے بدلے میں جو ہے وہ فدیہ دے دیا کریں حتیٰ کہ رمضان گزر جائے۔ تو محترم میرے پیارے بھائی، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اب ایک سے زیادہ قول ہیں، دو میں سے ایک کام کرنا ہے۔ روزہ رکھے گی تو فدیہ نہیں دے گی، فدیہ دے دے گی تو روزہ چھوٹ جائے گا۔ اور جو آپ نے پہلے سنا عام طور پر یہی ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑے گی، بعد میں روزے کا روزہ رکھے گی۔ اب یہ جو فتاوی جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ابن عمر کا، ابن عباس کا اور سعید بن مسیب کا رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو محترم بھائی یہ بھی وزن دار ہیں، ان کا بھی اپنی جگہ پر وزن موجود ہے۔ روزہ رکھے بعد میں فدیہ دے، یا فدیہ دے اور روزہ چھوڑ دے، یعنی دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ اور آپ کو اختیار ہے کہ پہلے والا اختیار کر لیں کہ فعدۃ من ایام اخر، حاملہ اور دودھ پلانے والی بعد میں روزہ رکھے۔ واللہ اعلم الصواب۔